بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جو ان کو آنے کے بعد یا ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات ان کو بتلایا کرتے، یہ بتلاتے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کن اعمال سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کن اعمال سے ناراض ہوتے ہیں، تمہیں عبادت اور بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس طرح سے کرنا ہے۔ انسانوں کو اس طریقے سے نہیں چھوڑ دیا گیا جیسے کہ دنیا کے اندر دیگر مخلوقات، یہ جاندار مخلوقات یعنی حیوانات ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، حشرات الارض ہیں، یا اسی طریقے سے ہاتھی، شیر اور بھیڑیے ہیں، یا اور دیگر مخلوقات ہیں، وہ بھی دنیا کے اندر پیدا کی گئیں، لیکن ان کو اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ دیکھو ایک روز قیامت کا دن آنے والا ہے، وہاں پر حساب کتاب ہوگا، تمہارے زندگی کے لمحے لمحے کا جب سے تم کو شعور آیا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک تم نے جو کچھ کیا اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ ایسا ان کے لیے ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو کسی چیز کا، کسی بات کا مکلف اور پابند نہیں کیا گیا۔ ان کا مقصد جن جانوروں، جن پرندوں کا مقصد یہ ہے جن کے پیدا کرنے کا کہ وہ انسانوں کے کام آئے، لہٰذا ان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، فطری طور پر وہ اس چیز کو اپناتے اور اختیار کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نسل کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ اور جن جانوروں کو اللہ رب العزت نے بار برداری کے لیے، وزن اٹھانے کے لیے پیدا کیا، وہ اپنے کام میں کھانے پینے کے اندر مشغول رہتے ہیں اور اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنے میں مصروف ہوتے ہیں تاکہ ان کی نسل کے اندر اضافہ ہو اور انسانیت کے وہ لوگوں کے لیے وہ کام آئے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانور، یعنی بعض جانوروں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا انسانوں کے وزن کو اٹھانے کے لیے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ اس وزن کو اٹھا کر تم بڑی مشقت کے ساتھ وہاں پر لے کر جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو پیدا کیا۔ اب مثال کے طور پہ اونٹ ہے، اس کے اوپر وزن اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اور جانور ہیں جس کو بیل بنڈی وغیرہ کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ یعنی اس طریقے سے لوگوں کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دیہاتوں کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔
اس کے اندر گنا رکھا جا رہا ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں فیکٹری میں جا کے ڈالا جا رہا ہے، تو اب یہ انسانوں کی بار برداری کے لیے اب یہ دوسری سواریاں، یہ تو اب آج کے دور کی 100-200 سال کے اندر کی یہ ایجاد ہیں، لیکن اس سے پہلے تو یہی جانور یہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی مخلوقات کو، بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ بس وہ انسانوں کے کام آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتوارے کے اندر جب اتنی مچھلی ہوتی ہے، پورے صوبے کے اندر کتنی، پورے ملک کے اندر کتنی، پورے دنیا کے اندر کتنی، بمبئی کے پاس وہاں پہ سمندر کے پاس جا کر ہم دیکھیں تو کتنا بڑا یہ مچھلیوں کا ایک کاروبار ہوتا ہے، مچھلیوں کو سمندروں سے نکالا جاتا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ پھر یہ میٹھی مچھلی، یعنی اس کے گوشت کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، یہ کھارے پانی کی مچھلی ہے، سمندر کی مچھلی ہے، یہ فلاں کام آتی ہے، یہ اس کام آتی، وہ اس کام آتی ہے، یہاں سے وہاں بھیجا جا رہا، وہاں سے یہاں پر۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں پیدا کی گئی؟ وہ انسانوں کی خدمت کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے یہ ساری کی ساری چیزوں کو۔ لیکن انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی۔ انسان کا جسم بھی بہت چھوٹا سا، ہاتھی اور شیر کے مقابلے میں اگر وزن کیا جائے تو اگر ہاتھی کو ایک طرف رکھا جائے اور 50 آدمیوں کو اگر ایک طرف رکھا اگر جائے تو اس ہاتھی کا وزن بڑھ جائے گا۔ انسان کے دماغ کو ایک طرف رکھا اگر جائے، 100 انسانوں کے دماغ کو بھیجے کو ایک طرف رکھا جائے اور ہاتھی کا ایک دماغ اگر ایک طرف رکھا جائے تو وہ وزن کے اندر بڑھ جائے گا، تو گوشت کے اندر یا وزن کے اندر وہ بڑا ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، دماغ کے اندر بھی وہ بڑا ہو جائے گا، زبان کے اندر بھی وہ بڑا ہو جائے گا۔ انسان کی زبان اتنی چھوٹی سی رہتی ہے، دوسرے جانوروں کی دیکھیں تو بڑی بڑی زبان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا کہ میرے یہ بندے اپنی اس چھوٹی چھوٹی زبان سے میری تسبیح اور پاکی اور بڑائی بیان کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھیں، اور وہ دعائیں پڑھیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں کھانے پینے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، ہاں کھانے پینے کو انسانوں کے لیے، زندہ رہنے کے لیے پیدا ضرور کیا گیا ہے، انسانوں کو کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو برائے یعنی اس طریقے سے یعنی ایک جو فارسی میں شعر کہا گیا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی ہم کو اس لیے ملی ہے کہ اللہ رب العزت کی بندگی کی جائے، اور اگر بغیر بندگی کے زندگی اگر گزاری جائے گی تو یہ زندگی ہماری آخرت میں شرم یعنی رسوائی اور شرمندگی کا ہمارے لیے باعث بن جائے گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، کہ قیامت کے روز میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کی تجلی فرمائیں گے، یعنی اپنے نور کو ظاہر فرمائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، یعنی جب وہ تجلی وہاں پر میدان حشر میں ہوگی تو لوگوں سے کہا جائے گا سجدہ کرو۔ اب ہوگا یہ کہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے، نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، اب وہ تو ہوگا یہ کہ اللہ رب العزت کو سجدہ کر جائیں گے، سجدہ کر لیں گے وہ میدان حشر کے اندر۔ لیکن بہت سارے لوگ وہ ہوں گے، ایک تو کفار مشرکین، اس زمانے کے اور قیامت تک کے آنے والے یہود نصارہ بے دین، یا اسی طریقے سے جو اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرتے ہیں، دہریہ قسم کے وہ لوگ، اور جتنے بھی منکرین خدا ہے یا مشرکین ہے، اب وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی پیٹھ تختہ بن جائے گی، چاہیں گے جھکنا لیکن جھک نہیں سکیں گے، جھکنا اگر چاہیں گے وہ نہیں جھک سکیں گے۔ اب جیسا کہ یہ ستون ہے، یہ پلر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ پلر ہے، یہ ستون یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں،
اگر یہ جھکنا چاہے تو نہیں جھک سکتے. اس کے بالمقابل یہ وائر ہے، ایک دم یوں ہے تو ایسا یوں ہو جا رہا ہے، یعنی اس طریقے سے اس کے اندر نرمی پائی جا رہی ہے، وہ اس کو موڑا جا سکتا ہے. تو قیامت کے روز وہاں پر کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی پیٹھ تختہ بن جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے. اب اللہ رب العزت کو جب سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی اور شرمندگی ہوگی کہ ہم کس غفلت میں دنیا کے اندر تھے، جبکہ ہم کو بتلانے والوں نے بتلایا. دنیا میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی آئے، رسول آئے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے، اور قیامت تک ان کے نائبین اور ان کے وارثین نے ہم کو اللہ رسول کے احکامات کو حتی الامکان پہنچانے کی انہوں نے ہم کو کوشش کی، لیکن ہم شیطان کے ورغلانے میں آئے، ہم نفس کے بہکاوے میں آئے، اور ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا یہ ساز و سامان، یہ چمک دمک، یہ رونق اور یہ سجی ہوئی ساری چیزیں، یہ بس تھوڑا سا سامان ہے، وقتی طور پر ہے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ دیکھو اے میرے بندو، کہیں تم کو یہ دنیا دھوکے میں نہ رکھے. یہ مت سمجھو تم کہ دنیا میں جب تم یہاں پر آئے ہو تو تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہنا ہے. ویسے موت کا تو قائل ہر کوئی ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ رب العزت کے وجود کا قائل ہو، جنت چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو، انکار کرنے والا ہو، جنت کا انکار کرنے والا ہو، دوزخ کا انکار کرنے والا ہو، لیکن موت کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ روزانہ اپنی نگاہوں کے سامنے جنازوں کو دیکھتا ہے، مر رہے ہیں لوگ، تو وہ اس کا تو انکار کرے گا، ہاں انکار کرے گا، اس کا تو اقرار کرے گا، قائل ہو جائے گا موت کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا انکار کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی رسالت کا وہ انکار کرنے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے لوگو کہیں تم کو یہ دنیاوی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان آخر تجھ کو کس چیز نے اپنے پروردگار کے یعنی سامنے سجدہ کرنے سے دھوکے میں رکھا ہے. یا ایہا الانسان یہ فرمایا گیا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر اس بات کو واضح فرما دیا کہ دیکھو تمہاری یہ زندگی وقتی طور پر عارضی طور پر ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان مکلف اور پابند ہے. کیا ہے انسان؟ پابند ہے انسان. کیا پابند ہے؟ اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کرنے کا وہ پابند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا وہ پابند ہے. نماز فرض کی گئی لہٰذا نماز کی ادائیگی کا وہ پابند ہے. رمضان شریف کا جب مہینہ آ جائے تو روزے رکھنے کا وہ پابند ہے. حج جب فرض ہو جائے تو حج کرنے کا وہ پابند ہے. یعنی وہ ایمان والا کہ جس کو اللہ رب العزت نے یہ استطاعت دے رکھی ہو. تو ہر شخص، دنیا کا ہر شخص پابند ہے اس بات کا کہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کی وہ دل کے یقین کے ساتھ گواہی دے، دل میں یقین بھی ہو کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور زبان سے وہ اقرار بھی کرے. ہر شخص اس بات کا پابند ہے. اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا. آخر میں اللہ رب العزت نے کہ اب اس سلسلے کو اب ہم کو مکمل کر دینا ہے،
مکمل کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس ایک ہی آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا رسول اللہ بھی ہیں آپ اور خاتم النبیین بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بندوں تک پہنچانے والے، رسول کے معنی نبی کے معنی آتے ہیں پیغام پہنچانے والا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس چیز کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس چیز کے اندر ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے اس بات کو واضح فرما دیا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم کو جو نماز پڑھنا ہے، ہم کو جو روزہ رکھنا ہے، ہم کو جو عبادت کرنا ہے، ہم کو جو معاملات کرنا ہے، ہماری جو معاشرت ہو وہ آخر کیسی ہو، اس کے لیے نمونہ بنایا گیا اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر کیا فرمایا گیا اور جگہوں پر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم کہنا مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اللہ کے رسول کا تم کہنا مانو۔ ماننے کا مطلب عمل کرو۔ اب جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ رب العزت کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اب یہ دونوں چیزیں کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ اب یہ شخص کامیاب ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا خوشی سے کہنا مانے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو بے شک وہ شخص تو ضرور کامیاب ہو گیا۔ کامیاب اس وقت وہ ہوگا آخرت میں جتنے لوگ سے مراد جتنے آئے دنیا کے اندر، جتنے لوگ کا مطلب جتنے آئے، آدمی جب پیدا ہوتا وہیں سے اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، 10 سال کے بعد نہیں، 50 سال کے بعد نہیں، 60 سال کے بعد نہیں، اس لیے کہ ابھی تک وہ دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، وہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، وہ عالم ارواح کے اندر وہ تھا، لیکن جیسے دنیا کے اندر آیا، اب اگر اس کی عمر اگر 80 سال اگر ہے تو آتے برابر 1 منٹ یا 1 لمحہ جب اس نے گزار دیا، اب اس کا 1 لمحہ اس 80 سال میں سے کم ہو گیا۔ کسی کی عمر اگر 100 سال تھی، اگر اس نے 2 گھنٹے اگر گزار دیا اگر دنیا کے اندر، تو وہاں سے اس کے 2 گھنٹے اس کی زندگی میں سے کم ہو چکے۔ کسی کی عمر اگر 50 سال تھی، اس نے 10 سال اگر گزار دیا، اب اس کی الٹی گنتی وہیں سے یعنی جب پیدا ہوا وہیں سے اس کی شروع ہو گئی، وہیں سے شروع ہو گئی۔ لہٰذا ہر آدمی کو دنیا سے جانا ہے، تو آخرت میں جتنے بھی لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، اب 2 ہی قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو کامیاب، یعنی جو پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، جن کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، جن کا جنت میں جاتے وقت فرشتے وہاں پر سلام علیکم طبتم کے ذریعے سے وہاں پر اعزاز کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، اور فرشتے بار بار آ کر وہاں پر ان کو سلام کریں گے، اور سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچائیں گے۔ کیسے خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایک تو وہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اعزاز کریں گے، استقبال کریں گے، آ کے سلام کریں گے، اور اللہ رب العزت کا سلام وہاں پر پہنچائیں گے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا،
میدان حشر سے کفار مشرکین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کرنے والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والوں کو ہانکتے ہوئے مارتے ہوئے دوزخ کی طرف لے کر جائیں گے۔ کیسا لے کر جائیں گے؟ قربانی کے جانور کو بازار سے محبت کے ساتھ سامنے چارہ اس کو کھلاتے کھلاتے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے 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 گھر پہ لایا جاتا ہے۔ لاتے کہ نہیں لاتے؟ اور اگر گھر میں سانپ نکلا، اگر خدا نخواستہ بچھو نکلا، یا گھر میں بندر آ گئے اگر، یا کوئی اور جانور آ گیا، تو کیا اس کو اندر بلایا جاتا ہے؟ کیا ڈنڈے لے کے سب لوگ دوڑتے ہیں، بھگاتے ہیں اور مارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، میدان حشر میں سے ایمان والوں کو جنت کی طرف لے جانے والے بھی فرشتے ہی رہیں گے۔ یہ دولہا بن کے جائے گا، یہ نوشہ بن کے جائے گا، وہ آزو بازو باراتی رہیں گے وہاں پر۔ کون؟ وہ فرشتے۔ یہ نوشہ چلا چلا چلا، حوریں انتظار کر رہی وہاں پہ، حور مقصورات فی الخیام۔ اب وہاں پر جنت میں لے جایا جائے گا اعزاز کے ساتھ، اور یہ بولوں کو مارتے ہوئے لے جایا جائے گا وہاں پر، ہکالتے ہوئے ہکالتے ہوئے ہکالتے ہوئے لے جایا جائے گا۔ تو دو ہی قسم کے لوگ وہاں پر ہوں گے۔ ایک ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اعزاز کے ساتھ لے کر جائیں گے، ایک وہ ہوں گے جن کو جانور کی طرح ہکالتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ اب جب وہ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اب ان کو حکم یہ دیا گیا، حکم تو سب کو ہے، ایسا نہیں ہے کچھ لوگوں کو حکم ہے کہ ایمان لاؤ، کچھ کو کہا گیا ہے کہ کفر اختیار کرو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رؤوف بالعباد سب کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار سب کے لیے ہے۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب سارے انسانوں کے لیے ہے۔ ہاں جو لوگ ایمان لائے اب ان کا نام پڑ جاتا ہے مومنین، مسلمان، مومن کہا جاتا ہے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کا نام پڑتا ہے منکرین، انکار کرنے والے۔ جو ایک کے علاوہ سینکڑوں کو ماننے والے ہیں انہیں کہا جاتا ہے مشرکین کہا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کفار کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کے روز وہاں پر جب دو قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن ان کی زندگی کیسے گزرنا پڑے گی؟ یہاں پر اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزرنا پڑے گا۔ فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دی گئی، جس چیز کا حکم دیا گیا، اس کو اپناؤ، اس کو اختیار کرو، اسے اپناؤ۔ آپ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو تم ویسی ہی نماز پڑھو تم جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، از اول تا آخر۔ یہ نماز پڑھیں گے ہاتھ یہاں تک اٹھا کر، انگلیوں کے درمیان میں کشادگی، پھر اسی طریقے سے پہلی رکعت سورہ فاتحہ، ضم سورت، پھر رکوع کرنے کا وہی طریقہ جو آپ نے طریقہ فرمایا، سجدہ اسی طریقے سے، قیام قاعدہ، سلام پھیرنا، تمام چیزیں جتنی بھی عبادت کی لائن سے ہیں وہ سارے کے سارے عبادتیں۔ معاملات، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ایمانداری سے، تجارت کر رہے اگر ہیں تو اس کے اندر آپ کا فرمان ہے زن و ارجح، تولو اور جھکتا ہوا تولو، ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں ہے، اچھا بتا کر خراب دے رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے، آخرت میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، یاد رہنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زن و ارجح، تولو اور جھکتا ہوا تولو، معمولی سا صحیح، یہ نہیں کہ اگر 1 کلو کوئی چیز دینے کے بٹانے کی پھلی تو 1.5 کلو دی حکم، ایسا نہیں ہے، 10 گرام صحیح، لیکن یہ ہے کہ ترازو ہمارا صحیح ہو
اور اس کے بعد کچھ تو بھی جھکتا ہوا دینا چاہیے۔ کپڑا ناپ رہے اگر ہیں تو 2-3 انچ زیادہ دینا چاہیے سینٹی میٹر، یہ نہیں کہ گھر پہ لے گئے ٹیلر کے پاس لے گئے تو وہاں کم ہو گیا، یہ غلط بات ہے۔ زمین دے رہے ہیں، پلاٹنگ کا کاروبار کر رہے ہیں، اس کو بھی بیچ دیے، اس کو بھی بیچ دیے، اس کو بھی بیچ دیے، پوری لپا ڈپی اٹھا پٹک چاچا لوگوں کو رجسٹریاں کر کے دے رہے۔ اب تو تھوڑا مشکل ہو گیا، لیکن ایک زمانہ وہ تھا جب کہ بس انہیں آیا بلیاں اتار رہا وہاں پہ، انہیں آیا ریتی کا ٹرک اتار رہا، انہیں بڑا میرا گٹی کا ٹرک آ رہا ہے، انہیں آ رہا مارکوٹ ڈالنے کو، اب وہیں پہ یعنی لڑائی جھگڑا شروع وہاں پہ، ایک پلاٹ کے اوپر جھگڑا شروع، نہیں میرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے رجسٹری، جبکہ ایک پلاٹ ہے وہ 30x40 کا، 4-4 6-6 لوگوں کو۔ اب تھوڑا بے ایمانی کرنے کے تھوڑے کم امکانات ہو گئے، اللہ کرے کہ سارے امکانات ختم ہو جائے۔ تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایمانداری سے یہاں پر دنیا میں زندگی گزارو اور وہی طریقہ اپناؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو۔ کیا کرو؟ میری اتباع کرو، ہر چیز میں اتباع کرنا پڑے گا آپ کو سے مراد مجھے سب سے پہلے اور آپ کو ساری دنیا کے لوگوں کو یہ مراد ہے۔ بیویوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی اتباع ہو، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لن یضرب خیارکم، کہ تم میں سے شریف لوگ اپنی بیویوں کو کیا کریں گے؟ ہاں ماریں گے نہیں، اٹھائے تھپڑ مار دیے، نمک زیادہ ہو گیا، مرچی کم ہو گئی، روٹی کے کنارے موٹے موٹے ہو گئے، روٹی کا پپڑ جل گیا، یہ اسی طریقے سے اتنی دیر تک یہ لائٹ کیوں چالو رہی؟ کون تمہارے بابا دینے والے ہیں اس کا لائٹ کا بل؟ گھوڑے جوڑے کی رقم میں تو یہ تفصیل میں تو تھا ہی نہیں بالکل، کون دینے والا ہے؟ تو یہ بیوقوفی کامہ ہے، یہ حماقت کے کامہ ہے۔ یہاں پر بھی اتباع کرنا پڑے گا۔ اتباع کا مطلب یہ نہیں کہ اذان ہو گئی نماز میں آ گئے، ٹوپی پہن لیے، دستی پہن لیے، جیسے ہی نماز ہو گئی سلام پھیرے، دستی نکال کے جیب میں، اسلام تم اب مسجد میں رہو، اب وہاں پہ ہم جا رہے، وہاں پہ ہماری چلے گی، یہاں تمہاری چل رہی تھی۔ 24 گھنٹے ہم کو اسلام کا مکلف ہونا ہے، صبح سے اٹھے جب سے لے کر نیند لگنے تک۔ بیت الخلاء میں بھی جا رہے ہیں، وہاں پر بھی دیکھنا پڑے گا اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ غیر مسلم بھی جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے، اس کے لیے کیا ہے؟ سیدھا پاؤں داخل کرو یا بائیں پاؤں داخل کرو، سیدھا پیر نکالو پہلے یا بائیں پیر نکالو، ایک ہی بات ہے۔ لیکن مومن ایک مسلمان کہ جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اب اس کو وہاں پر ہی دیکھنا پڑے گا کہ میرے اللہ کے میرے لاڈلے نبی نے یہاں پر مجھے کس طریقے جانے کا حکم دیا۔ اب وہاں پر یہ ہے کہ قضاء حاجت کو جانے سے پہلے دعا پڑھو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا جب یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے تو شیاطین کے شر سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ شیطان نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی تھی، یا اللہ میں کہاں رہوں دنیا میں، کہاں رہوں، میرے لیے گھر کون سا ہے؟ تو اس کو کہا گیا کہ بیت الخلاء تمہارے گھر ہیں۔ اب چاہے آدمی 2 لاکھ روپے کا بیت الخلاء بنا دے، مگر شیاطین وہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں پر کتنے صاف صفائی رکھی جائے۔ تو اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ یہ دعا پڑھ لی جائے۔ جب دعا پڑھ لی جاتی ہے تو شیطان کے شر سے حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ بعض مطلب کیا ہوتا ہے، شیاطین کے اثرات آتے ہیں۔ اب آنے کے بعد آدمی جاتے وقت بیت الخلاء میں اچھا تھا، آنے کے بعد بہکی باتیں کر رہا ہے، تو کیا ہوا؟ وہ شیاطین کے وہ اثرات ہو گئے اس کے اوپر۔ اس لیے وہاں پر بھی حکم یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا تمہاری رہبری کی ہے،
اس موقع پر ہم کو یہ بات کو ملحوظ رکھنا ہے۔ تو صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کر سونے تک، کھانے پینے میں، قضاء حاجت میں، سونے میں، لیٹنے میں، معاملات میں، معاشرت میں، سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ تو تمام چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں، دنیا کی نقالی کرتے ہیں یا دنیا کے اور لوگوں کے نقش قدم پہ اگر چلیں گے تو یہ بات بھی سن لینا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ کیا میں سے ہوگا؟ دنیا میں جتنی قومیں پائی جاتی ہیں، اب کسی نے اپنا رہن سہن ویسا بنا لیا، کسی نے اٹھنا بیٹھنا ویسا بنا لیا، کسی نے اپنی تہذیب کو ان کی تہذیب کے اندر ڈھال دیا، کسی نے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا، خدا نخواستہ، لہٰذا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ جب قرآن کریم کا نزول ہو گیا تب اس کے بعد اس کتاب کے علاوہ کسی کتاب پر عمل کی، بھلے سے وہ ایک زمانے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابیں تھیں، توریت، انجیل، زبور، آج تو اصلی شکل میں ہے ہی نہیں پوری دنیا کے اندر، لیکن آج سے 14 سال پہلے وہ کچھ اس کے اوراق تھے، باقی احکامات تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتبہ کچھ ورق لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ اس کے اندر کتنے اچھے احکامات، کتنے اچھے احکامات، کتنے اچھے احکامات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں چہرے کا رنگ آپ کا بار بار غصے میں لال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر تم دیکھ رہے نہیں اللہ کے نبی کے چہرے کو، کیا دیکھا انہوں نے؟ اللہ اکبر، کیا ہو گیا؟ سمجھ گئے کہ غصہ ہو گئے، فوراً کہا انہوں نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے سے، اللہ کے نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے اور اسلام کے دین ہونے سے میں راضی ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کے چہرے سے غصے کے آثار ختم ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر حضرت موسیٰ بھی اگر ہوتے علیہ السلام، ان کو بھی میری ہی شریعت پر عمل کرنا ہوتا۔ آپ نے بات واضح فرمائی۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا عمل الحمدللہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے بارے میں یقیناً الحمدللہ خوشی اور مسرت کی بات ہے، لیکن بعض چیزوں میں لا علمی سے، غفلت کی وجہ سے یا اسی طریقے سے انجانے میں کچھ چیزیں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ مہینہ کیا ہو رہا ہے، مہینہ نہیں 2022 کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اب اس کے بعد 23 شروع ہو جائے گا۔ اب کل کے رات 12 بجیں گے، اب اس کے بعد دنیا کی بہت ساری قومیں چیخ پکار، شور شغب، منگل بدھ کے دن آپ کو ملے گا کہ کتنے لوگوں نے باولوں نے ہیں تو زہریلی شراب پیے اور مر گئے، جو بالکل بیچارے سیدھے سادے یا غریب گھرانے کے ہوتے ہیں وہ ایسا منا لیتے ہیں۔ بعض لوگ کسی اور انداز سے جیسے ہی 12 بج گئے سیٹیاں بجانا شروع، پٹاخے بجانا شروع، یہ اسی طریقے سے خوشی کا اظہار۔ تو ہمارا اس سال سے کیا لینا دینا ہے؟ معاملات ہمارے ہوں گے، خرید و فروخت ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اسلامی تعلیمات کا اس عمل سے کیا لینا دینا ہے؟ کیلنڈر بدلے گا نہیں بدلے گا؟ کل رات جب 12 بج جائیں گے اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیلنڈر نیا آ جائے گا۔ ایک صاحب سے ان کی بیوی نے کہا کیا جی آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں ہمیشہ آپ کے سامنے کتاب ہی سامنے رہتی ہے، ہر وقت کتاب سامنے رہتی ہے، پڑھتے رہتے ہیں، کاش کہ میں کتاب ہوتی آپ کے نگاہوں میں 24 گھنٹے رہتی۔ کیا کہا بیچاری نے؟ شوہر توجہ ہی نہیں دیتا، تو کہا کہ کاش کہ میں کتاب ہوتی 24 گھنٹے آپ کی نگاہوں میں رہتی۔ وہ بولے کا کام یہ تھا کتاب اٹھا کے رکھ دیتا، اس کے احساسات کو سمجھتا اور اس کے لیے خوشکن لمحات کو پیدا کرتا۔ یہ نہیں کر کے اس نے بولے نے کیا بولا؟ کاش کہ تم کیلنڈر ہوتے میں جس کو ہر سال بدلتا۔ وہ حوالے کا کام یہ تھا کہ کتاب اٹھا کے رکھتا اور اس کے لیے کچھ اچھا ماحول فراہم کرتا، یہ نہیں کر کے اس نے کہا کہ کاش کہ تم کیلنڈر ہوتے جس کو میں ہر سال بدلتا۔
تو بہرحال اب یہ سال ختم ہونے والا ہے، پچھلے برس کیا تھا میں نے انہیں سلام، وعلیکم السلام ابھی زیر غور ہے والی بات بھی ہونے والی ہے۔ تو یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، اس بات کو سمجھے ہم۔ جو لوگ جن کے پاس تہذیب نہیں ہے، جن کے پاس وہ آسمانی کتابیں نہیں ہیں، وہ کرتے رہیں گے، وہ نقالی کرنا ان کو مبارک ہو۔ لیکن ایک ایمان والے نے ہیپی نیو ایئر بلکہ لکھنا نہیں، بولنا نہیں، روڈوں کے اوپر لکھنا نہیں، سڑکوں کے اوپر گاڑیاں دوڑانا نہیں، ان چیزوں سے ہم نے اپنا کو بچانا چاہیے۔ بس یہی بات آپ حضرات سے بتلانی ہے کہ ہمارا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کسی اور مقصد سے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ضلالت اور گمراہی سے بچائے، آمین ثم آمین۔